اب حضرات میرے پیارے عزیز طلبہ اکرام، آپ دیکھیے اب جو مصنف علیہ رحمت و رضوان نے صاحب علم الصیغہ مفتی عنایت احمد کاکوربی، جنہوں نے بہت پاپڑ بیلے تھے دیش کی آزادی کے لیے، کالا کوٹری گئے، کالا پانی گئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم وہ ہے جو معنی مستقل بھی رکھے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اب فعل انہوں نے کی تعریف وہ بتائی، جو فعل وہ ہے جو معنی مستقل رکھے، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہو۔ تینوں زمانہ میں سمجھتے ہیں، ایک تو گزرا ہوا زمانہ اور ایک بھویش کال، بھوت کال، ورتمان کال۔ اتنی بات سمجھے؟ ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ اور پریزنٹ، اتنی بات آپ سمجھے؟ تو اب علم الصیغہ، صاحب علم الصیغہ نے یہ بتایا کہ تعریف بتائی جو فعل کی، جو تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہو، ایک بات، اور جو معنی مستقل رکھے۔ اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، دوسرا اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے، دیکھیے اعتراض ہم نے بتا دیا فعل کو مقدم کیوں کیا۔ اب دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اسم کی تعریف جامع نہیں ہوئی، فعل کی تعریف معنی نہیں ہوئی، کیونکہ بعض اسما ایسے ہیں کہ جو از منہ ثلاثہ میں سے کسی ایک پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض اسما ایسے ہیں جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ الماضی، لفظ امسی، لفظ حال، لفظ الان، لفظ مستقبل، لفظ غدن۔ لہذا ان پر فعل کی تعریف صادق آئی، نہ کہ اسم کی۔ اب پھنس گئے۔ لفظ امسی، لفظ حال، اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور اسم بھی پایا جا رہا ہے، حالانکہ اسم کی تعریف جامع جب ہوتی جب اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، حالانکہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اسم کی تعریف جامع نہیں ہوئی، فعل کی تعریف معنی نہیں ہوئی۔ کیسے؟ کہ بعض اسما ایسے ہیں کہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، اور بعض فعل ایسے ہیں کہ وہ اسما ہیں۔ اب پھنسے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم نے دکھا دیا لفظ حال ہے، لفظ مستقبل ہے، یہ فعل تو نہیں ہے، یہ تو اسم ہے۔ لفظ حال، الحال، لفظ مستقبل، یہ کیا ہے؟ فعل تو نہیں ہے، اسم ہے، مگر پھر بھی زمانہ ہے۔ اب پھنس گئے بیچارے۔ تو آپ دیکھیے جواب کیا ہوگا۔ تو اب جواب کو سننے سے پہلے آپ جو ہے دو باتیں آپ سمجھنا پڑیں گی آپ کو۔ اگر آپ دو باتوں کو سمجھ گئے تو یوں سمجھو کہ آپ جو ہیں تو وہ آپ اسم کی تعریف کو اور فعل کی تعریف کو سمجھ جائیں گے اور اعتراض بھی سمجھ جائیں گے۔ آپ دو باتیں کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ دو باتیں آپ یہ سمجھیے، دیکھیے لفظ کی دلالت بعض معنی پر جو ہوتی ہے، لفظ کے مادہ یعنی حروف اصلیہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لفظ کی دلالت بعض معنی پر حروف اصلیہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض معنی پر لفظ کی خاص حیت اور وزن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ اتنی بات؟ میں سمجھا رہا ہوں، دیکھو لفظ کی دلالت بعض معنی پر تو لفظ کے مادے کی یعنی حروف اصلیہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض معنی پر لفظ کی خاص حیت اور وزن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ لفظ مادہ، مادہ سمجھتے ہیں حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں، فاعلا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ مادہ حروف اصلیہ یہ سمجھ لو۔ اور لفظ کی دلالت بعض معنی پر خاص حیت، شکل و صورت کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے لفظ ضربہ، فعلا، ماضی کے اس کے معنی پر مارا اس ایک نے زمانہ گزشتہ میں۔ اب دیکھیے اس معنی کے دو جز ہیں، لفظ ضربہ کے دو جز ہیں، ایک معنی ہے مصدری یعنی مارنا، اور دوسرا جز ہے زمانہ گزشتہ۔ لفظ ضربہ اپنے معنی کے جز اول پر دلالت کرتا ہے، اپنے مادہ ضربہ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس لفظ میں بھی ضربہ ہوتے ہیں اس میں معنی ضربہ پائے جاتے ہیں،
خواہ وہ لفظ کسی وزن پر ہو اور دوسرے جز یعنی زمانہ گزشتہ پر دلالت یہ لفظ اپنے خاص وزن فعلہ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ لفظ ضربہ ہے تو ایک اپنے بعض معنی پہ جو دلالت کر رہا ہے وہ مادے کی وجہ سے، حروف اصلیہ کی وجہ سے، لفظ ضربہ تو مارنے کی دلالت جو ہو رہی ہے، معنی مصدری جو دے رہا ہے وہ معنی وہ کس وجہ سے دے رہا ہے؟ حروف اصلیہ کی وجہ سے، لفظ ضربہ کی وجہ سے۔ اور جو زمانہ گزشتہ اس میں جو آیا وہ اس وجہ سے کہ ضربہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلہ کی وزن پر ہے، فعلہ، تینوں پہ زبر آ رہے نہیں آ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ جو ضربہ ہے، دیکھو ایک سے ہے ضربہ، 3 حرف ہے اس میں، فعلہ اس میں بھی 3 حرف ہے، تو فعلہ کی وزن پر ہوگا، بالکل ایک وزن پہ آ گیا، ایک وزن پہ آ گیا، تھوڑا بہت ادھر ادھر تو نہیں ہے، ہاں بالکل ایسے ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو زمانہ گزشتہ لفظ جو بعض معنی کو جو دلالت کرتا ہے، لفظ خاص حید کی وجہ سے کرتا ہے، لفظ فعلہ اس ایک مرد نے کیا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا، تو اب بعض معنی پر جو دلالت ہوتی ہے اس کی خاص مادے کی وجہ سے، اور بعض معنی پر جو دلالت ہوتی ہے اس کی خاص وزن کی وجہ سے، خاص شکل و صورت کی وجہ سے، تو آپ نے یہاں پر ضربہ میں جو دلالت ہو رہی ہے بعض معنی پر، تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو لفظ معنی پہ دلالت تو ہو رہی ہے مادے کی وجہ سے، ضربہ کی وجہ سے، اور جو زمانہ گزشتہ میں جو ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ فعلہ فعل ماضی واحد غائب کو صیغہ ہے، اتنی بات آپ سمجھیے۔ اسی وجہ سے فتح ہے تو اس کا وزن ملاؤ، فعلہ، اسی وجہ سے اسی طریقے سے فتح، وزن ملا بالکل۔ اب یہ مادے کے اعتبار سے کس پہ پہنچ گیا؟ تو اب معنی جو فتح جو معنی دے رہا ہے حروف اصلیہ کی وجہ سے دے رہا ہے، اور جو زمانہ گزشتہ پہ دلالت کریں گے وہ فعلہ کی وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لفظ بھی اس وزن پر ہو اس میں معنی زمانہ گزشتہ کے ضرور ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی مادے سے ہو، جیسے ناصرہ، فتح وغیرہ۔ جب یہ ذہن نشین ہو گیا کہ لفظ کی دلالت بعض معنی پر بالمادہ ہوتی ہے اور بعض معنی پر بالحیت ہوتی ہے، تو دوسری بات یہ سمجھو کہ معترض نے جو اسما پیش کیے ہیں ان میں زمانے پر دلالت تو بالمادہ ہے، زمانے پر دلالت کیا ہے؟ بالمادہ ہے، زمانے پر دلالت بالمادہ ہے، اور بعض بالحیت ہے۔ تو اب دوسری بات یہ سمجھو کہ معترض نے جو اسما پیش کیے ان میں زمانے پر دلالت بالمادہ ہے، بالحیت نہیں۔ مثلا لفظ الآن کہ زمانہ موجودہ پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ دلالت اس کے مادہ حروف ترکیبیہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کے وزن فعل کی وجہ سے۔ یعنی بعض معنی پر جو لفظ کی دلالت ہوتی ہے مادے کی وجہ سے، بعض معنی پر دلالت ہوتی ہے حید کی وجہ سے، مادہ سمجھتے ہیں، حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں، خاص حید مطلب سمجھ رہے ہو، وزن۔ تو یہاں پر بعض اسما جو پیش ہوئے ہیں لفظ الآن ہیں، تو یہاں پر اس کی شکل دیکھو کس کی وزن پر ہے، اور اس کی شکل دیکھو، صورت دیکھو، شکل و صورت دیکھو الانہ کی۔ الانہ کا معنی کیا آتا ہے؟ کیا معنی آتا ہے الانہ کا؟ موجودہ۔ الانہ کا جو معنی ہے ابھی، تو یہ اس کے وزن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے مادے کی وجہ سے ہے، یعنی اس کو جو واضح نے وضع کیا ہے تو حروف ترکیبیہ اسی کی وجہ، اسی معنی کے لیے وضع کیا ہے ابھی فی الحال کے لیے، کیونکہ یہ وزن زمانے پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں ہوا، ورنہ ہر وہ لفظ جو اس وزن پر آتا ہے زمانے پر دلالت کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ القبرو ہے، القبرو الانہ کے وزن پر ہے نہیں ہے، تو الانہ کا معنی ابھی، واضح نے وضع کس لیے کیا ہے اس کو؟ موجودہ وقت کے لیے، ورتمان کے لیے۔ اور اب اس کو جو اس کا جو وزن ہے تو وہ زمانے پر وضع کے لیے نہیں ہوا ہے، جیسے کہ القبرو ہے، یہ کس کے وزن پر ہے؟ بولو،
الانا کے وزن پر ہے، مگر پھر بھی الانا کا معنی نہیں دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ اتنی بات آپ سمجھو. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے لفظ ماضی ہے، اس میں فاعل کا صیغہ زمانہ گزشتہ پر دلالت بالمادہ کرتا ہے. زمانہ گزشتہ پر جو دلالت ہوتی ہے بالمادہ ہوتی ہے، حروف اصلیہ کی وجہ سے ہوتی ہے، بالحیت نہیں ہوتی. لفظ ماضی اس میں فاعل میں زمانہ گزشتہ پر دلالت بالمادہ ہے، بالحیت نہیں، کیونکہ الفاعل کے وزن پر ہے اور یہ وزن زمانے کے لیے وضع نہیں ہوا، ورنہ اس وزن کے تمام دوسرے الفاظ مثلا القاضی اور الرامی اور الغازی وغیرہ میں بھی زمانے پر دلالت ہوتی. نہیں سمجھے آپ؟ ہاں. تو اب الماضی یہ اسم تو ہے، الماضی یہ اسم تو ہے، مگر یہ کسی اس وزن پہ نہیں ہے. یہ جو وزن پہ ہے الفاعل کو وزن پر تو ہے